کیا آج کل ٹی وی پر جو صبح صبح نشریات دکھائی جاتی ہیں جسے ماڈرن زبان میں مارننگ شوز کہا جاتا ہے، کیا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صبح صبح دین کی باتیں کرنے کی بجائے بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے آئیں اور ان موضوعات پر بات کریں جو بالکل بے بنیاد ہیں؟ کیا مارننگ شوز نشر ہونے چاہیے یا نہیں؟ اور ہمارے آنے والی نسلیں اس سے کیا سبق حاصل کریں گی؟ آئیے اس اہم موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 2 روز قبل ایک معروف چینل پر صبح کی نشریات دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ صبح کی نشریات کے موضوعات ایسے رکھے جاتے ہیں جو خواتین کی دلچسپی کا خاص عنوان ہو۔ اس وقت موضوع یہ تھا کہ مایوں کی دلہن کو کیسے تیار کرنا ہے، لباس، جیولری، سنگار وغیرہ۔ جو بات چونکانے کا سبب بنی وہ یہ کہ ایک نوجوان میک اپ آرٹسٹ دلہن کو تیار کر رہا تھا۔ میک اپ، بال بنانے اور دوپٹہ سیٹ کرنے سمیت سب کر کے دکھا رہا تھا۔ میزبان اس سے سوال جواب کر کے پروگرام میں مزید دلچسپی پیدا کر رہی تھی۔ بات کی ایک بات یہ کہ میڈیا انڈسٹری سرمایہ دار کے پاس ہے۔ سرمایہ دار کو سرمایہ سے غرض ہوتی ہے، نہ آپ کے ایمان سے، نہ معاشرے کی اقدار سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سماج میں اس عمل کی کراہیت پائی جاتی تو کوئی بھی چینل اپنی ریٹنگ کم کرانے والی کسی سرگرمی کو پروموٹ نہیں کرے گا۔ میڈیا مالکان کو علم ہے کہ اس معاشرے کی مسلمان خواتین کے لیے یہ عام سی بات ہے۔ اسی لیے خواتین کے بیوٹی پارلرز میں نہ صرف حسنوں بلکہ نوجوان میک اپ آرٹسٹوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہماری شریعت نے صرف نماز، روزے اور خلا و طلاق کو وراثت ہی کے احکام نہیں دیے، بلکہ جامع شریعت نے بتایا کہ عورتوں کے سجنے سنورنے کی بھی حدود ہے۔ ان کو کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، یہ الہامی تعلیمات قرآن میں صاف صاف موجود ہے۔ نہ محرم سے جسم چھونے کو خنزیر سے جسم چھونے کے مترادف ٹھہرایا گیا۔ عورت کی عصمت کے بارے میں دین اتنا حساس کہ نہ محرم سے تنہائی میں بات بھی ممنوع ہے۔ اس کو اگر تمہارے جسم پر لگی خوشبو محسوس ہو گئی تو تم پر غسل واجب ہو گیا۔ یہ تعلیمات کیا صرف اس دور کے لیے تھی؟ اس حساسیت میں دین کا جبر ہے یا عورت کا تحفظ؟ یہ مسلمان عورت خود سوچ سکتی ہے، کیونکہ جو حدود سے باہر نکلتی ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات سوچئے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نامحرموں سے لوچدار آواز میں بات نہ کرو، تم اپنی سچ دست نہ دکھاتی پھرو۔ وہ خواتین تو ہم سے لاکھ گنا زیادہ پرہیزگار اور حدود کی حفاظت کرنے والی تھی۔ جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشبو ایسی استعمال کرے جس کا رنگ تیز مگر خوشبو دھیمی ہو، جب ان کو پردے کی اور سے لین دین کا کہا جا رہا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفس پر ضبط کے معاملے میں زیادہ آگے ہیں، یہ احکام تو اس وقت کے لیے تھے۔ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنا برا بلا خود سمجھتے ہیں، تو جان رکھیے قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں انارکی ہے، ضروریات زندگی کی فراہمی تک دشوار ہے، ایک افراتفری ہے، لوگ ملک میں رہنا نہیں چاہتے، مہنگائی نے جینا اجیرن کر دیا ہے۔ قرآن نے واضح کہا تھا کہ نافرمانیوں کے باعث تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اب کوئی عقل پرست کہہ سکتا ہے کہ امریکہ، لندن میں کیا اللہ کے وفادار ہیں؟ وہ تو عیش کر رہے ہیں۔ تو جان رکھیے کہ قرآن کے مطالبات مسلمانوں سے ہیں، ان کا معاملہ اللہ خود دیکھنے کا کافی ہے۔ اس وقت ملک کے حالات ایک سزا ہے جو کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ شریعت نے واضح کیا تھا کہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ نہ حلف حکمران بھی اسی سزا کی علامت ہے۔ جب عورتیں سجنے سنورنے کے لیے خود کو مردوں کے حوالے کر دیں، چینل فخریہ پیش کریں اور ہم ایمان کے تیسرے درجے سے بھی گئے کہ اب دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، پھر عرش سے ہمارے لیے نعمتیں اتریں گی یا عذاب۔ ان عذابوں کے بیچ ہم حکمرانوں اور سیاست دانوں کو برا کہہ کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہماری نافرمانیوں نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو تو ہم اقلیتوں کی بستی کو آگ لگانے پہنچ جائیں گے
اور قرآن کے احکامات کی کھلم کھلا بے حرمتی پر کوئی آگ ہمارے 5.5 فٹ کے وجود میں بھی نہیں لگتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سبق آموز رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بہت اچھے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔